نہیں ہے بلکہ مئو ضلع اور پورے ہندوستان کے اندر وہ شخصیت جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرات گرامی وہ شخصیت جس کے کلام کو بڑے سے بڑے مشاعروں میں پڑھا جاتا ہے اور کامیابی کی ضمانت حاصل کرتا ہے، وہ نام ہے عزت مآب عالی جناب حضرت کوثر معروفی دامت برکاتہ مدظل له العالی۔ میں حضرت والا کا نام نامی اس میں گرامی اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ وہ آج اس محفل کی تائید فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخصیت کا نام اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے، اپنی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ ابا ہلی ہلی حضرات گرامی بہرحال اجازت صدر صاحب کی مل گئی۔ حضرات گرامی میں آپ سے بہت بار گزارش کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، پورا معروف والوں کوئی انگلش میں تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے یہاں چاہنے والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، آپ لوگ میری بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی آپ اپنی اپنی پلیز نشستگاہوں کو لے کر بیٹھ جائیے۔ ہمارے سامنے ہندوستان کے مشہور معروف شعراء کرام جن کی میری آپ کی نگاہیں منتظر تھی اور جس کے لیے آپ اس محفل میں تشریف لائے، وہ عظیم شعراء کرام ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ حضرات گرامی ان عظیم شاعروں سے سب سے بڑے شاعر تابش ریحان مولوی صاحب ہیں، فاروق دلکش صاحب ہیں، شاہد انور صاحب ہیں اور شاہد انور صاحب ہیں اور میری سامنے عادل ہیرا بھی نظر آ رہے ہیں، میں نے ان کا دیدار کر لیا ہے۔ حضرات گرامی وہ تمام شعراء کرام جن شعراء کرام کو آپ نے استحاد میں دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ اسٹینڈرڈ شعراء کرام کو ہندوستان کے ہائی فائی شعراء کرام کو یہاں لایا گیا ہے۔ صرف کمی آپ کی ہے کہ آپ پلیز بیٹھ جائیے اپنی نشستگاہوں کو لے کر تاکہ اس محفل کو اور خوبصورت کیا جا سکے۔ حضرات گرامی محفل کی سب سے بڑی کامیابی آپ ہوتے ہیں، اگر آپ ہمارا پلیز ساتھ دیں گے تو یقیناً یہ محفل کامیاب ہوگی، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں خراب ہوگا۔ اپنی اپنی نشستگاہوں کو لے کر بیٹھ جائیے حضرات۔ آئیے اب میں اس محفل کا سیدھے سیدھے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی بھائی جانتے ہیں صدر محترم بلا تفصیل و تفصیل کے اپنی ثقافتی و تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی کلام پاک کی تلاوت سے آج اس محفل کا نورانی اور روحانی آغاز کریں جو کہ دنیائی انسانیت کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے۔ حضرات گرامی اس تغیر کے زیر عالم میں ہر شے بدل رہی ہے، موسم بدلیں گے، فضا بدلیں گے، افکار و نظریات بدلیں گے، قوانین و ضوابط بدلیں گے، مگر تبدیلیوں کی اس فضا میں تغیرات کی اس ماحول میں مسلمانوں کا قرآن کبھی نہیں بدلے گا، صبح قیامت تک نہیں بدلے گا، شام ابد تک نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کا خدا محافظ ہے، اس میں کوئی تحریف کوئی منحرف نہیں کر سکتا۔ آئیے حضرات اسی کلام پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں اور اس کے لیے ہم آواز دیں۔ ایک ایسے قاری کو جو پڑھنے کے رات کا کونا مشاق ہے، جو اپنے کے لہجے کے سے زبرداز انداز کے زیر و بم سے کانوں میں رس بول دیتا ہے۔ آئیے حضرات میں ان کو آواز دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ کلام پاک سا کوئی کلام تھوڑی ہے، کلام پاک سا کوئی کلام تھوڑی ہے، کسی کتاب کا اتنا مقام تھوڑی ہے، نزول جس سے ہوا سارے انبیاء کا امام، نبی پاک کا کوئی امام تھوڑی ہے، نبی پاک کا کوئی امام تھوڑی ہے۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں قاری سہیل عبداللہ صاحب سے بڑے التماس بڑے ادب کے ساتھ دستخط گزارش کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائے اور ہمیں والہانہ اور اپنے میٹھے لہجے سے اس محفل کا نورانی آغاز کریں۔ قاری سہیل عبداللہ صاحب مائک پر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
جميل صدق الله